السلام علیکم، میں ہوں مریم اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں عکس خوف، جہاں خوف صرف محسوس نہیں جیا جاتا ہے۔ یہ کہانی کراچی کے علاقے گلشن اقبال کے ایک بنگلے کی ہے جو سالوں سے خالی تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو کالا جادو کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی موت سے پہلے پورے گھر پر جادو باندھا تھا اور اس کے بعد وہاں سے عجیب آوازیں آتی ہیں۔ ایک رات ہیرا اور اس کے 3 دوستیں مزے کے لیے وہاں چلے گئے۔ دروازہ دھکیل کر کھولا، زنجیر کی کھٹ تک نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اندر ہر جگہ مٹی میں بنے کالے چکر، جلے ہوئے دیے اور مرجھائے پھول پڑے تھے۔ ہوا میں جلے ہوئے کپڑوں اور پرانے خون جیسی بو تھی۔ ہیرا نے پرانی تھالی اٹھائی، اس پر لہو سے لکھا تھا، جو اس گھر میں آئے گا وہ یہاں کا حصہ بن جائے گا۔ اسی وقت پورے گھر سے جھانجروں کی آواز گونج اٹھی، لڑکیاں چیخنے لگی، دروازے بند ہو گئے۔ اچانک کونے سے ایک عورت کا سایہ نکلا، اس کی آنکھیں لال، بال کھلے ہوئے اور ہاتھ میں جلتا دیا۔ وہ دھیرے سے بولی، تم لوگ وہاں نہیں رہ سکتے جہاں میں ہوں، اب تم یہاں کا حصہ ہو۔ چاروں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن کوئی راستہ نہیں ملا۔ پھر ایک تیز ہوا چلی اور دیا بجھ گیا اور گھر میں بالکل سناٹا چھا گیا۔ اگلی صبح لوگوں نے دیکھا گھر کا دروازہ کھلا تھا لیکن اندر کوئی نہیں تھا، بس مٹی میں ایک نیا چکر بنا تھا اور اس کے بیچ ہیرا کا دوپٹہ پڑا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی کوئی اس گھر کے پاس سے گزرتا ہے تو اندر سے ان کے رونے اور ہنسنے کی آواز آتی ہے، جیسے ابھی وہ اندر ہیں۔ گاؤں کی پرسر حویلی۔ ارسلان ایک دور گاؤں میں رہتا تھا۔ ابھی وہ میٹرک میں تھا۔ روز شام کو دوستوں کے ساتھ گاؤں کے بڑے میدان میں کرکٹ کھیلتا تھا۔ وہ بچپن سے یہی سنتا آیا تھا کہ مغرب کے بعد گھر میں ہی رہنا چاہیے، کیونکہ شام کو مغرب کے بعد اسے وغیرہ نکل آتے ہیں۔ لیکن ارسلان یہ باتیں سن کر ہنستا، انہیں جھوٹ سمجھتا۔ وہ ایسے ہی باتوں چڑیلوں پر یقین نہ رکھتا تھا، گھر والوں کی باتوں کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتا۔ ارسلان گاؤں میں رہنے کے باوجود ان سب باتوں پر یقین نہ انہیں کوئی اہمیت دیتا، بلکہ وہ تو دوستوں کے ساتھ مل کر جن، بھوت اور اسیب وغیرہ کا مذاق اڑاتا۔ سب دوست منع کرتے اسے لیکن وہ باز نہ آتا۔ ایک مرتبہ اس کے ایک دوست نے اسے بتایا کہ اس گاؤں سے 40 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جو کہ جنات کے مسکن کے طور پر مشہور ہے۔ وہاں کوئی نہیں جاتا اور جو ایک بار چلا جائے واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ پہلے تو یہ بات سن کر ارسلان کہکے لگانے لگا، پھر بولا، اچھا اگر ایسا ہے تو میں ادھر جا کر دکھاؤں گا اور واپس زندہ سلامت لوٹ کر بھی آؤں گا۔ پہلے تو اس کا دوست علی اسے منع کرتا رہا، پھر اس کے اصرار پر مان گیا اور ایک تیسرے دوست عبداللہ کو بھی تمام واقعے سے آگاہ کیا اور اسے بھی جانے کے لیے راضی کر لیا۔ ارسلان، علی اور عبداللہ گھر والوں کو گھومنے پھرنے کا کہہ کر نکلے اور 2 دن بعد آنے کا کہا۔ شام تک تینوں اس جگہ پہنچ چکے تھے۔ ہر طرف جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور سامنے ہی ایک بہت ہی بوسیدہ حویلی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بہت بڑی حویلی تھی، اپنے وقتوں میں بہت خوبصورت رہی ہوگی لیکن اب بہت خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ عبداللہ اور علی ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ان کے چہروں پر خوف کے اثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ ارسلان ان کی حالت دیکھ کر ہنس رہا تھا، جبکہ وہ دونوں ابھی بھی اسے منع کر رہے تھے لیکن وہ نہ مانا۔ اندھیرا چار سو پھیل چکا تھا۔ علی اور عبداللہ کہنے لگے، واپس چلتے ہیں ارسلان، لیکن ارسلان نے منع کر دیا۔ وہ اپنے ساتھ لائی ہوئی ٹارچ روشن کر چکے تھے۔
ہر طرف جھینگروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ ساتھ لمبے لمبے درخت اور جھاڑیاں ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ پھر ارسلان اندر جانے لگا اور دوستوں کو بھی ساتھ چلنے کو کہا، لیکن وہ نہ مانے۔ پھر ارسلان اکیلا اندر جانے کو تیار ہو گیا اور حویلی کی طرف قدم بڑھا لیے۔ عبداللہ اور علی نے ارسلان کو روکنے کی آخری ناکام کوشش کی، لیکن ارسلان اندر چلا گیا۔ جبکہ وہ دونوں ڈرے سہمے بارش کا انتظار کرنے لگے۔ وہ بہت خوف زدہ تھے۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر حویلی کا دروازہ کھولا، جو کہ زبردست چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا، اور اچانک ہی بہت سی چمگادڑیں چیختی ہوئی باہر کی جانب اڑ گئیں۔ عبداللہ اور علی کے دل ڈر کے مارے حلق میں آ گئے، جبکہ ارسلان بنا ڈرے اندر داخل ہوا۔ حویلی مکمل طور پہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ارسلان نے ٹارچ روشن کی اور آگے قدم بڑھا دیے۔ وہ ایک راہی سے گزر رہا تھا اور ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی چیزوں کا جائزہ بھی لے رہا تھا کہ اچانک ہنسی کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو وہ چونک کر رک گیا، پھر دوستوں کی شرارت سمجھ کر نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگا۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ اس نے زور سے کہا، علی اور عبداللہ، کر لو جتنا تنگ کرنا ہے، ڈرا لو، لیکن میں ڈرنے والوں میں سے نہیں، اور کہگا لگا کر ہنسنے لگا۔ اب وہ ایک جانب بنے کمروں کی طرف بڑھ گیا اور ایک کمرے کے دروازے پہ ہاتھ رکھا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ارسلان نے ٹارچ کی روشنی میں پورے کمرے پر ایک نگاہ ڈالی۔ ہر چیز بوسیدہ ہو چکی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے یہ کمرہ کسی کی آرام گاہ ہو۔ ارسلان ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ ارسلان فوراً پیچھے مڑا، لیکن پیچھے کا منظر دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ کمرے کے اندر ہر طرف خوفناک شکل کے لوگ کھڑے تھے۔ ارسلان، جو کہ بہت بہادر تھا اور جن بھوتوں کو نہیں مانتا تھا، اتنی خوفناک شکلیں دیکھ کر آج وہ واقعی ڈر گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ پاؤں وہیں جم چکے ہیں۔ کچھ بولنا چاہتا تھا، لیکن حلق سے آواز نہ نکل سکی۔ پھر وہ تمام خوفناک لوگ اس کی جانب بڑھنے لگے۔ ارسلان خوف کے مارے بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ اچانک ایک جانب سے روشنی کا ہالہ دکھائی دیا اور تمام بدروہیں چیختی ہوئی غائب ہو گئیں۔ اب روشنی کی جگہ ایک بزرگ کھڑے تھے۔ وہ ارسلان کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، بیٹا، آج تو تمہاری جان بچ گئی، لیکن آئندہ خیال رکھنا۔ جس طرح انسانوں کا وجود اس دنیا میں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات بھی اس دنیا میں اپنا وجود رکھتی ہیں، اور جنات وغیرہ بھی حقیقت میں موجود ہیں۔ اب آئندہ کبھی اس طرف مت آنا، اور جلدی جاؤ، باہر تمہارے دوست پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ارسلان، جو کہ بچ جانے پہ خوش تھا، وہاں آج اسے جنات کے اور دوسری مخلوقات کے وجود پر یقین آ گیا تھا۔ اس نے آئندہ ان کا مذاق اڑانے سے توبہ کر لی اور بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور باہر کی جانب چل پڑا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، علی اور عبداللہ نے فوراً اس کے قریب آئے، اسے زندہ سلامت واپس آنے پر گلے لگا لیا۔ سرجانی ٹاؤن فلیٹ کا سایہ۔ یہ کہانی سرجانی ٹاؤن کے KDA فلیٹ کی ہے۔ بلاک ای کا فلیٹ، جو کافی سالوں سے خالی پڑا تھا، اچانک رینٹ پہ چڑھا دیا گیا۔ نئی فیملی خوشی خوشی شفٹ ہو گئی، لیکن پہلی رات ہی عجیب گزر گئی۔ رات کے 2 بجے ان کی چھوٹی بیٹی چیخ مار کر اٹھی۔ ماں کو اٹھایا، امی وہ دیکھیں، امی وہ دیکھیں، انکل میرے کمرے میں کھڑے ہیں۔ ماں نے لائٹس آن کی، کمرہ بالکل خالی تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ بچی نے خواب دیکھا ہوگا، لیکن اگلے دن بیٹی کا حال اور عجیب ہو گیا۔ اس نے کہا، انکل نے کہا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس رات پورا گھر اندھیرا ہو گیا، بجلی چلی گئی،
گھر کے ہال سے ایک آدمی کی آواز آئی، میں واپس آ گیا ہوں، یہ میرا فلیٹ ہے۔ فیملی نے توڑ توڑ کے دروازے کھولے اور نیچے بھاگ گئے، لیکن جب نیچے کے گارڈ کے ساتھ واپس آئے تو فلیٹ کا دروازہ بند تھا اور اندر سے ٹی وی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ فلیٹ آج تک بند ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ رات کو اس کی بالکونی پر ایک سفید سایہ کھڑا دکھتا ہے جو دھیرے دھیرے لوگوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ یہ تھی آج کی کہانیاں۔ اگر آپ کو یہ کہانیاں پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی بار جب اندھیرا پھر سے دستک دے تو آپ تیار ہوں۔ عکس خوف کے ساتھ اگلے ڈر کے لیے خدا حافظ۔